مجھے کہ رمضان کیسا ہے برس رہی اب نعمت رمضان ایسا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے، اس پاک پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، وہ تمام لوگ جو اس وقت پاکستان کے بڑے گلی محلوں میں، بڑے شہروں میں موجود ہیں، ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، جو گاؤں دیہاتوں میں ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مجھ ناچیز کو رابعہ انم کہتے ہیں اور روزانہ 4 بجے سے مغرب تک ہماری یہ نشریات پیارا رمضان آپ دیکھتے ہیں ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر، اور وہ تمام اوورسیز پاکستانی جو پاکستان سے باہر ہماری ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں یا یوٹیوب پر جو اپلوڈڈ سیگمنٹس ہیں ان کے تھرو ہمیں دیکھتے ہیں، آپ تمام ہی لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، ہم روزانہ اپنی اس ٹرانسمیشن کا آغاز، کیونکہ یہی وقت ہوتا ہے کہ کسی ایک موضوع پر بات کر لی جائے، کیونکہ بقیہ جو ٹرانسمیشن کا ہمارا دورانیہ ہے اس میں مختلف سیگمنٹس ہو رہے ہوتے ہیں، دلچسپ اور معاملات پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، جو گیسٹ آتے ہیں ان سے بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، تو کوئی ایسا ٹاپک جس کے اوپر بات ضروری ہو اس کے لیے ہمیں باقی ٹرانسمیشن میں ٹائم نہیں ملتا، تو اس لیے میں نے آج سوچا کہ آپ سے کسی ایسے موضوع پر بات کریں جس کے بارے میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کو دینی اعتبار سے علم نہیں ہوتا، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جنات۔ اب بچہ جب ہمارے گھر میں ہم جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم جنات کے بارے میں بہت کیوروسٹی ہوتی ہے، جن کون ہیں، بچوں کو بھوت اور جن سے ماں باپ خود ڈراتے ہیں بول کے کہ سو جاؤ جن آ جائے گا، سو جاؤ چڑیل آ جائے گی، سو جاؤ بھوت آ جائے گا، تو ہم اس کو ایک مذاق بھی بنا لیتے ہیں۔ پھر بڑے ہونے کے بعد کچھ لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ وہ تھوڑا چونک جاتے ہیں، لیکن ہمیں دینی اعتبار سے معلومات بہت کم ہے، تو کچھ آیات اور احادیث کے ذریعے پہلے تو جنات کا انٹروڈکشن اسلام میں ہے کیا وہ بتاؤں گی، اور پھر کچھ واقعات بھی آپ کے سامنے رکھوں گی۔ سب سے پہلے ظاہر ہے جن کے جو حقیقت ہے اس کے لغوی معنی سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی دکھائی نہ دینے والی مخلوق جس کے لیے قرآن مجید میں بہت سی صفات بیان کی گئی ہیں، جس میں سے کچھ جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ قرآن کریم میں کہا گیا ایک ایسی مخلوق ہے جو آگ کے شعلوں سے پیدا کی گئی ہے۔ انسان کی خلقت کے برخلاف جو ظاہر ہے مٹی سے خلق ہوا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ جنات کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ مخلوق علم و ادراک، حق و باطل میں تمیز کرنے اور منطق و استدلال کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، یعنی جن یہ جانتے ہیں کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ جن اور سورہ رحمان کی آیات کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اس میں کچھ چیزیں آتی ہیں کہ جنوں پر تکالیف بھی ہیں، جنوں پر ذمہ داریاں بھی ہیں۔ ان جنوں میں سے بعض گروہ مومن ہیں اور صالح ہیں اور بعض گروہ کافر ہیں۔ ہم نے بچپن سے سنا ہوگا کہ فلاں جگہ پر جو کوئی نماز پڑھتا ہے اسے جنات تنگ کرتے ہیں، تو کوئی بھی اگر مومن اور صالح جن ہے تو وہ کبھی بھی کسی کو عبادت کرتے ہوئے تنگ نہیں کرے گا، کسی کو قرآن کریم کی تلاوت پہ تنگ نہیں کرے گا۔ لوگوں کو اکثر جنات کی طرف سے جہاں جنات کا ڈیرا ہوتا ہے وہاں تنگ کیا جاتا ہے جب وہ تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں، جب وہ نماز پڑھنا شروع ہوتے ہیں، تو ایسے میں یہ بات واضح ہونا ضروری ہے کہ وہ جنات جو ایسا کر رہے ہیں وہ مومن اور صالح نہیں ہیں بلکہ وہ کافر ہیں۔ اور بہت سارے معاملات میں آپ سب جانتے ہیں کہ وہ جن جب آپ کوئی برا کام کریں، آپ بہت زور سے آواز میں، اگر کہیں پر جنات ہیں جو مومن ہیں، اگر آپ وہاں پر بہت زور سے میوزک پلے کریں یا کوئی ایسا کام کریں جو شریعت کے خلاف ہے، تو وہاں اگر آپ کو جنات تنگ کر رہے ہیں تو فوراً سے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ مومن اور صالح جن ہیں۔ پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کا بھی قیامت میں حشر و نشر اور حساب و کتاب ہوگا، اور نافرمان تو جہنم کے کندھے ہو گئے ہیں، یعنی کہ جنات کا بھی یہ دیکھا جائے گا کہ جو کافر جنات ہیں، جو کفر والے جنات ہیں، وہ دوزخ کی آگ میں جلیں گے، ان کا وہی مقدر ہے، اور جو صالح جن ہیں، جو مومن جن ہیں، ان کی جنت کی بشارت بھی کی گئی ہے۔ جن آسمانوں میں نفوذ کی قدرت رکھتے ہیں اور دوسروں کی باتوں کو سن لیا کرتے تھے، لیکن بعد میں ان کی یہ قدرت سلب کر لی گئی، یعنی
آپ کے ارد گرد ہوتے ہوئے آپ کو احساس نہ ہو اور آپ کی باتوں کو سن لینے والے جو جنات ہیں، پہلے یہ قدرت ان کے پاس تھی، یہ طاقت تھی، لیکن بعد میں یہ طاقت سلب کر لی گئی. جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے کہ ہم پہلے بعض مقامات پر بیٹھ کر باتیں سن لیا کرتے تھے، لیکن اب کوئی سننا چاہے گا تو اپنے کو شعلوں کے لیے تیار کر لے گا. بعض طور پر بعض انسانوں سے ہم نے مختلف مواقع میں دیکھا ہے کہ جنات رابطہ کر لیتے ہیں، ایک کمیونیکیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے. جنات کچھ لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں اور پھر بہت سارے معاملات میں ہم نے دیکھا ہے، کبھی سننے میں آتا ہے کہ جنات نے فلاں کو اغوا کر لیا یا اس کے اوپر ایسے حاوی ہو گئے کہ اب جنات ہیں، اس کا باڈی ہے اس میں جنات گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی بہت سارے معاملات ہیں، تو اس کے اوپر بھی آیات ہیں جو آپ کے سامنے پیش کروں گی. کہ اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات کے بعض لوگوں کی پناہ ڈھونڈ رہے تھے تو انہوں نے گرفتاری میں اور اضافہ کر دیا. لیکن اگر آپ خود جنات کی طرف بڑھنا چاہیں گے تو ایسا بھی ہوگا کہ جنات آپ کی گرفتاری بھی کر لیں گے. جنوں کے درمیان بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، جیسا کہ بعض طاقتور لوگ انسانوں کے درمیان بھی ہوتے ہیں. جنات میں سے ایک یہ بھی مفہوم ہے کہ جنات میں سے ایک دیو نے کہا کہ میں اتنی جلدی لے آؤں گا کہ آپ اپنی جگہ سے بھی نہ اٹھیں گے، یعنی کوئی کام ہو تو اتنی جلدی بھی کر لیتے ہیں. ایک واقعہ ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک کھجور کا بورا تھا. میں نے دیکھا کہ روزانہ میں اس میں سے کھجوریں نہیں کھا رہا، لیکن کھجوریں اس میں سے گھٹتی جا رہی ہیں. تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رات میں جاگتا رہا اور نگہبانی کرتا رہا اس کھجور کے بورے کی. تو میں نے دیکھا کہ ایک جانور نما جوان لڑکے کی شکل میں آیا. میں نے اسے سلام کیا تو اس نے میرے سلام کا جواب دیا. میں نے کہا تو انسان ہے یا جن ہے؟ اس نے کہا میں جن ہوں. میں نے کہا ذرا اپنا ہاتھ دکھا، ہاتھ سامنے کر. تو اس نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا. میں نے اپنے ہاتھ میں اس کا ہاتھ لیا تو اس کا ہاتھ ایسے تھا، مثال دی کہ جیسے کتے کا ہاتھ ہوتا ہے اور جیسے بال ہوتے ہیں کتے کے ہاتھ پر، ویسے اس کے ہاتھ پر بال تھے. میں نے کہا کیا جنوں کی پیدائش ایسی ہی ہے؟ اس نے کہا تمام جنات میں سب سے زیادہ قوت والا ہوں، طاقت والا ہوں. میں نے کہا بھلا تو میری چیز چرانے پر کیسے دلیر ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تو صدقے کو پسند کرتا ہے. تو میں نے کہا پھر ہم اس سے کیوں محروم رہیں؟ اور سیدنا بن ابی کعب کہتے ہیں کہ میں نے کہا تمہارے شر سے بچنے والی چیز کون سی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے شر سے بچنے والی چیز آیت الکرسی ہے. جو ہماری مائیں کہتی ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کے نکلو، سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھو. تو یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں. اور سیدنا بن ابی کعب کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ پوری صورتحال سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی، انہیں بتایا کہ آج یہ معاملہ ہوا، اس طرح سے ایک جن سے میں نے گفتگو کی، وہ میرے گھر آیا. تو ان کو ساری رات کا جب واقعہ بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خبیث نے یہ بات بالکل سچ کہی ہے جو باتیں اس جن نے بتائی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے معاملات میں کچھ ایسی باتیں بھی کہی ہیں جو ہمیں اپنی زندگیوں میں یاد رکھنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا کہ پانی کے برتنوں کو ڈھک لیا کرو، مشکیزوں کے منہ کو باندھ لیا کرو، دروازے بند کر لیا کرو، اپنے بچوں کو اپنے پاس جمع کر لیا کرو، کیونکہ شام ہوتے ہی جنات روئے زمین پر پھیلتے ہیں اور اچکتے پھرتے ہیں. تو ناظرین کرام، جنات ہم بہت سارے معاملات پہ اس کو مذاق کے طور پر لے لیتے ہیں کہ جنات ہیں یا نہیں، یا جنات ایگزسٹ نہیں کرتے. تو میں نے آپ کو آیات قرآن کریم اور بہت ساری احادیث کے ذریعے یہ بات بتائی کہ جنات ایگزسٹ کرتے تھے، جنات ایگزسٹ کرتے ہیں. لیکن جنات میں بھی اچھے جنات بھی ہیں، برے جنات بھی ہیں. اور جو معاملہ انسانوں کے ساتھ ہوگا، یعنی جو مومن ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ جنات بھی اور انسان بھی جنت میں داخل ہوں گے، اور جو کافر ہیں وہ دوزخ کی آگ میں جلیں گے. یہ واضح طور پر قرآن کی آیات میں بتا دیا گیا ہے. تو آج اس ٹاپک کو ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دین میں اس حوالے سے کوئی واضح ہدایات نہیں ہیں.
یا واضح کلیریفیکیشنز نہیں ہیں تو اگر آپ بھی اس پر ریسرچ کریں گے تو آپ کو بہت کچھ پتہ چلے گا. ہم اس شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور ماسٹر سمیر احمد نعت خواہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلے بھی آپ ہماری اس ٹرانسمیشن میں آئے اور خوبصورت کلام پڑھا. شیف عروج یہاں پر موجود ہیں. کیا آپ میرے انٹرو سے ڈر تو نہیں گئی؟ میں بہت ڈرپوک ہوں اور میں آپ ڈر گئی ہیں؟ ہاں بھائی ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں اور میں چاہتی ہوں ابھی تو ہم کلام کی طرف جا رہے ہیں کہ اگر آپ کے گھروں میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس میں آپ کو اوریجنلی بھائی ایسا نہ ہو کہ آپ کو اپنی طرف سے سٹوری بنا دیں، بٹ واقعی اگر آپ کو لگتا ہے کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جنات سے ریلیٹڈ تو آج آپ مجھ سے ذرا شیئر بھی کریں، ہم کالز بھی شامل کریں گے. ایبسلیوٹلی ٹھیک ہے؟ ڈر تو نہیں لگ رہا؟ مجھے ویسے بہت ڈر لگتا ہے. میں واقعی میں جنوں سے اور اس طرح کی سٹوری سے میں بہت زیادہ ڈرپوک نہیں ہوں. دیکھیں، لیکن دین میں جو چیز واضح ہے اور حقائق ہیں تو وہ تو سامنے میں تو رکھنا مانتی ضروری ہوں تھا. نا، اسی لیے تو ڈرتی ہوں. گڈ، اچھی بات ہے. ڈر کے ہی رہنا چاہیے اور اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور ایسی